اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی بات اور اس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہ جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتا رہو تاکہ کوئی شخص لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کی وجہ سے اس طرح سمجھ جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا ہر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے کفر کی وجہ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے اسلام کی وجہ سے چند احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو عظمت دین کو اور دین والوں کو عطا فرمائی ہے کسی اور شخص کو نہیں دی گئی۔ یہ بات ہمیں واضح طور پر بتلائی جا رہی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کے خلاف، جہاں پر قرآن والوں کے خلاف، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف مذاق اڑایا جاتا ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، انسان کی اسلامی وضاحت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں جانے سے ہمیں روکا گیا۔ ان کی مجالس کے اندر، ان کے نشست و برخاست کے اندر
ان کے شادی بیاہ کے اندر، ان کے دیگر معاملات کے اندر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر لوگ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قرآن مجید تک کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کم ہوتے، یہ 4-5 لوگ ہوتے تو ان میں ایک صحابی ہوتے، اور جہاں زیادہ بدماش بیٹھے ہوں وہاں شریف آدمی کی غلطی ہے، وہاں مسلمان کی ہوٹنگ اور اس کا مذاق، اس کو ذلیل کرنا، یہ عام کفار کا وتیرہ رہا جو آج تک چلا رہا۔ کوئی مذہبی شخص کلین شیو لوگوں کے اندر کوئی باشرہ شخص چلا جائے، پینٹ اور پتلون والوں کے درمیان کوئی سلوار قمیض والا چلا جائے، اور بغیر پردے کے خواتین کے اندر کوئی برقعے والی خاتون چلی جائے، کیسے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ اس کو بیچاری کو یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں کن لوگوں میں آگے پھنس گئی۔ داڑھی والا شخص بغیر داڑھی والوں کے درمیان اپنے آپ کو یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی عجیب سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ لوگ اس کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی عجوبہ آ گیا ہو، کوئی اور مخلوق آ گئی ہو۔ یہ انتہائی کم ظرفی، کم عقلی اور حماقت کی بات ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس کے اندر قرآن والوں کی بدخوئی ہو رہی ہے، علماء کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس مجلس میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھ کے آ جاؤ وہاں سے۔ جب تک وہ اپنی گفتگو کا بدل نہیں لیتے، موضوع نہیں بدل لیتے، فرمایا کہ جب وہ موضوع بدل لیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور اگر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، شیطان تمہیں بھلا ڈالے، یعنی مجلس پہلے سے لگی ہوئی ہے، یا آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے پہلے ہی سے، اس مجلس کے اندر شیطان نے انہی کا تذکرہ پھر شروع کروا دیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ۔ ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب ہی نہیں ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، جو لوگ ایسی مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایسی نشست و برخاست سے بچتے ہیں جہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن مجید کا اور اہل اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ان کی تذلیل کی جا رہی ہو، شاعر اسلام پر طعن و تشنیع ہو رہی ہو، علماء پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہو، تو فرمایا ان کے اس معاملے کا آپ نے اثر نہیں لینا، ان کے اس معاملے کا آپ نے اثر نہیں لینا ہے۔ ہاں، آپ نے ایک کام جاری رکھنا ہے، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اپنی بات کو جاری رکھنا ہے، اپنی دعوت کو چھوڑنا نہیں۔ اسلام اور قرآن اور اپنی روایات کو، وضاحت کو تم نے بدلنا نہیں ہے۔ اگر تم بھی دیکھ کے ہم سے بدل گئے تو پھر معاملہ تمہارا بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایسی مجلسیں
کہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہوں. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھٹے پرانے کپڑے تھے. 17 ٹاکیاں آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی تھی اور سلائی پیوند لگے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، فاتح ہیں، اور اسلام کا ایک روب ہے، اسلام کا ایک دبدبہ ہے، اسلام کی ایک شان و شوکت ہے، تو آپ اس طرح کریں، لباس بدلیں اور سواری پر بیٹھ کے جائیں، پیدل نہ چلیں. اگر آپ پیدل چلیں گے، بڑے پرانے کپڑے پہنیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کے امیر ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہوں کی یہ شان ہے وہ پیدل چلے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا اسی لباس اور اپنی باری پر میں سواری پر بیٹھوں گا. میرے نوکر نے اور میں نے یہ طے کر رکھا ہے، کچھ سفر آپ پیدل کریں گے، کچھ سفر میں پیدل کروں گا، تاکہ دونوں برابر برابر چلیں. لوگوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سے درخواست کی، اماں جی آپ سمجھائیں، اپنے بیٹے کو یہ مانتا نہیں، ہم جہاں جس ملک میں ہم جا رہے ہیں اور پھر کمان امیر المومنین خود کر رہے ہیں، فلسطین کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور اس حالت میں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے اس حلیے کو دے کر کہیں تو بدل نہ ہو جائے. ماں جی نے عمر کو سمجھایا، بیٹا چلو پہن لو کپڑے، صاف ستھرا لباس پہن لو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا شاہانہ لباس پہن لو، کوئی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹاکیوں والے لباس کے اوپر ہی کرتا پہن لیا، اس کو بھی نہیں اتارا، کہ ماں کی بات کا بھی انکار نہ ہو اور مسلمانوں کا بھی دل رہ جائے اور میں فلسطین کے اندر فاتح بن کے داخل ہو جاؤں. کچھ دیر پہنا، جیسے فلسطین کے دروازے نظر آنے لگے، شہر دور سے نظر آنے لگا، پھر دل کے اندر آیا عمر یہ تیری شان کے خلاف ہے، تو نے اوپر جبہ پہن لیا ہے، اچھا لباس پہن لیا، یہ تجھے جیب نہیں دیتا، اتار دے اس کو. پھر اتار دیا، مسلمانوں کو بھی خوش کر دیا، اماں کو بھی خوش کر دیا. اب وہ دروازے کے اندر داخل ہونے لگے تو ان فلسطین والوں نے، یہودیوں نے کہا، اے مسلمانوں تم کہتے ہو ہم حق پر ہیں، تم کہتے ہو اللہ والے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، تو ہم بغیر لڑائی کے تمہیں یہ فلسطین حوالے کریں گے، پہلے ہمیں اپنی نشانی اپنی کتاب سے ملانے. ہماری کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ جو فلسطین کو فتح کرے گا اس کا حکمران جو ہوگا اس سے نشانیاں رہے ہوں گی. ان یہودیوں نے دیکھا، کتابیں کھولی، تورات کو کھولا اور کھول کر صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھیں، ایک کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عمر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عمر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی عمر کی طرف دیکھتے ہیں. جب ساری نشانیاں پوری ہو گئی تو ان یہودیوں نے کہا، اور مسلمانوں ہم آپ کو بغیر لڑائی کے فلسطین کی چابیاں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ جب حقیقی وارث بیت المقدس پہ آ جائیں گے، اس بیت المقدس کو فتح کریں گے، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ ان کا جو حکمران ہوگا
اس نے اپنی سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی، غلام سواری پر سوار ہوگا، حکمران پیدل چل رہا ہوگا، اور اس حکمران کے جسم پہ جو زیب تن لباس ہوگا اس کے اوپر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ہم نے یہ نشانیاں دیکھ لی ہے، اس لیے تم حق پر ہو، تم کبھی ہم سے لے۔ جہاں پر اسلام کی شان و شوکت تھی، عظمت تھی، وہاں پر ڈٹ جانا لازمی ہے، چاہے گردن کٹ جائے۔ جہاں اسلام کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت کو کم کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہو، وہاں پر ڈٹ جانا ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ وہاں پر سینہ صبر ہو کر کھڑے ہو جانا، اسلام اور مسلمانوں کو دفاع کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ تو یہاں اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب ایسی مجالس میں جہاں مذاق ہوتا ہو دین والوں کا، قرآن والوں کا، اسلام والوں کا، وہاں قرآن پڑھ کے ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ شاید لعلہم یتقون، بندے تو پتر بن جائیں، تاکہ وہ انسان بن جائے، تاکہ وہ مذاق اڑانے سے باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، من مرضی کی روایات، من مرضی کا دین، وہ اپنا تشخص گم کرنے کے لیے جنہوں نے دین اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، فرمایا ان سے بچے رہو، ان کی مجالس میں بھی نہ جاؤ، ان کا حصہ بھی مت بنو۔ جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، دین کے اندر نئی باتیں داخل کر کے اور دین کا عجیب حلیہ پیش کیا، فرمایا کہ ان کی مجلس میں بھی مت جاؤ، ان سے کنارہ کش کرو۔ وغرتہم حیات الدنیا، ان لوگوں کو تو یہ دنیاوی میں لہو و لعب میں، دنیاوی شان و شوکت میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ تم حقیقی قرآن ہے تمہارے پاس موجود ہے، رسول اللہ کی زندگی تمہارے پاس موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم ان کھیل تماشے والوں کے ساتھ کیوں ان کی مجلس کا حصہ بنتے ہو؟ فرمایا وذکر بھی ام تبصلا نفس بما کسبت، فرمایا کہ تم اس قرآن کو پڑھتے رہو، قرآن سناتے رہو، قرآن سنانے سے بعد نہیں آنا۔ شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ، جس کی ہم تلاوت سنتے ہیں، رشیا کے اندر ایک دفعہ علماء کے ساتھ تشریف لے گئے، وفد مصر سے گیا تھا، اور مسلمانوں نے ان کی مجلس میں کہا کہ جب ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری عبد الباسط نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور رشیا والوں کے سامنے جیسے اللہ نے اس کی آواز میں جادو رکھا تھا، جیسے تلاوت شروع کی، ان روسی کمیونسٹوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی تلاوت نے ان کے دل کی کایا پڑ، وہ ساری مجلس والے مسلمان ہو گئے اس قرآن مجید کی برکت سے۔ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، قرآن نے اپنا وجود برقرار رکھا ہے۔ آؤ قرآن مجید کی محفل میں، قرآن مجید کے درس سے جان مت چھڑاؤ، جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے وہاں سے بھاگو مت، سنو، اس کا مطلب سمجھو، قرآن ہمیں کیا پکار رہا ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے وَلَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے اس حرکت کی وجہ سے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، فرمایا کہ یہ کیفیت اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی تمہیں دے دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت اور حکومت تمہارے قدموں کے اندر رکھ دی جائے، تب بھی ان کی باتوں کے اندر نہیں آ رہا، بلکہ اپنا قرآن سناتے رہنا، قرآن کا مطلب بتلاتے رہنا، ان کو قرآن کی مجالس سے آگاہ کرتے رہنا، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے رہنا، اس سے باز نہ آنا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ابتلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما كانوا یکفرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف نازل ہو جائے، اور تمہیں کوئی مددگار نہ ملے، اور تمہیں کوئی شفیع 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 نہ ملے،
کہ اگر آپ نے قرآن بھی چھوڑ دیا، اسلامی تعلیم بھی چھوڑ دی، آپ ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ جب ایسے چنگل میں ان کی باتوں میں آ کر پھنس گئے تو پھر یاد رکھو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم نے ان کو تو عذاب دینا ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اللہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے ایسا جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی ہوگا جس کی ان کو سزا دی جائے گی، یہ ان کے اس کفر کی وجہ سے ہوگا۔ تو تمہیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچے رہو، اپنے دین کی تعلیم، اپنی دینی روایات اور اپنے دینی لباس، اپنی دینی شکل و صورت سے منحرف مت ہو جاؤ، بلکہ جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں دین کو زندہ کرنے کا ایک کرن، ایک چنگاری لے کر چلے جاؤ۔ لوگوں کو پتہ چلے مسلمانوں کا حقیقی چہرہ یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اسلامی لباس کے اندر رہتے ہیں، اسلامی شکل صورت کے ساتھ رہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے حلقوں میں بیٹھنے کی، وہاں قرآن کو سمجھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا